بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں داخل ہوا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں دودھ پایا تو فرمایا، ابو ہریرہ، اہل صفا کے پاس جا اور انہیں میرے پاس بلا لا۔ میں ان کے پاس آیا اور انہیں بلا لایا۔ وہ آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی، پھر جب اجازت دی گئی تو داخل ہوئے۔ آپ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ ہم جمعے کے دن خوش ہوا کرتے تھے۔ میں نے عرض کی، کس کے لیے؟ فرمایا کہ ہماری ایک بڑھیا تھی جو مقام بدح جایا کرتی تھی۔ ابن سلمہ نے کہا کہ بدح مدینہ منورہ کا ایک کھجور کا ایک باغ تھا۔ پھر وہ وہاں سے چقندر لایا کرتی تھی اور اسے ہانڈی میں ڈالتی تھی اور جو کہ کچھ دانے پیس کر اس میں ملاتی تھی۔ جب ہم جمعے کی نماز پڑھ کر واپس ہوتے تو انہیں سلام کرنے آتے اور وہ جو چقندر کی جڑ میں آٹا ملی ہوئی دعوت ہمارے سامنے رکھتی تھی۔ ہم اس وجہ سے جمعے کے دن خوش ہوا کرتے تھے اور کجوالہ یا دوپہر کا کھانا ہم جمعے کے بعد کرتے تھے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس قرض کے بارے میں حاضر ہوا جو میرے والد پر تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں، جیسے آپ نے اس کے جواب کو ناپسند فرمایا۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے نماز پڑھی اور پھر حاضر ہو کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام، واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گئے اور نماز پڑھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، وعلیکم السلام، واپس جاؤ پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا اور اس نے پھر نماز پڑھی۔ پھر واپس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، وعلیکم السلام، واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ان صحاب نے دوسری مرتبہ یا اس کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نماز پڑھنی سکھا دیجئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے کھڑا ہوا کرو تو پہلے پوری طرح وضو کیا کرو، پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر تحریمہ کہو، اس کے بعد قرآن مجید میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو وہ پڑھو، پھر رکوع کرو اور جب رکوع کی حالت میں برابر ہو جاؤ تو سر اٹھاؤ، جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو پھر سجدے میں جاؤ، جب سجدہ پوری طرح کر لو تو سر اٹھاؤ اور اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ۔ یہی عمل اپنی ہر رکعت میں کرو۔ اور ابو اسامہ راوی نے دوسرے سجدے کے بارے میں یوں کہا کہ پھر سر اٹھاؤ جہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت کر دی تھی اور میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کرتا تھا اور یہ اندازہ لگاتا تھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سلام میں ہونٹ مبارک ہلائے یا نہیں۔ آخر 50 دن گزر گئے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پاک بارگاہ میں ہماری توبہ کے قبول کیے جانے کا نماز فجر کے بعد اعلان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل کتاب تمہیں سلام کریں تو تم ان کے جواب میں صرف وعلیکم کہو۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر بن عوام اور ابو مسعدہ گواندی کو بھیجا، ہم سب گھوڑا سوار تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور جب روضہ خواہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر پہنچو تو وہاں تمہیں مشرکین کی ایک عورت ملے گی، اس کے پاس حاطب بن ابی بلتہ کا ایک خط ہے جو مشرکین کے پاس بھیجا گیا ہے، اسے لے آؤ۔ بیان کیا کہ ہم نے اس عورت کو پا لیا، وہ اپنے اونٹ پر جا رہی تھی اور وہیں پر ملی جہاں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ بیان کیا کہ ہم نے ان سے کہا کہ خط جو تم ساتھ لے جا رہی ہو وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھایا اور اس کے کجاوے میں تلاشی لی لیکن ہمیں کوئی چیز نہیں ملی۔ میرے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں کوئی خط تو نظر آتا نہیں۔ بیان کیا کہ میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بات نہیں کہی، قسم ہے اس کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے، تم خط نکالو ورنہ میں تمہیں ننگا کر دوں گا۔ بیان کیا کہ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں واقعی ہی اس معاملے میں سنجیدہ ہوں تو اس نے عذارا باندھنے کی جگہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ ایک چادر عذارا کے طور پر باندھے ہوئے تھی اور خط نکالا۔ بیان کیا کہ ہم اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، حاطب تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اب بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میرے اندر کوئی تغییر و تبدیلی نہیں آئی ہے۔ میرا مقصد خط بھیجنے سے صرف یہ تھا کہ قریش پر آپ کی فوج کشی کی اطلاع دوں اور اس طرح میرا ان لوگوں پر احسان ہو جائے اور اس کی وجہ سے اللہ میرے اہل اور مال کی طرف سے ان سے مدفعت کرائے۔ آپ کے جتنے مہاجر صحابہ ہیں ان کے مکہ مکرمہ میں ایسے افراد ہیں جن کے ذریعے اللہ ان کے مال اور ان کے گھر والوں کی حفاظت کرائے گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے سچ کہہ دیا ہے، اب تم لوگ ان کے بارے میں سوائے بلائی کے اور کچھ نہ کہو۔ بیان کیا کہ اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کی گردن مار دوں۔ بیان کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہیں کیا معلوم، اللہ تعالیٰ بدر کی لڑائی میں شریک صحابہ کی زندگی پر معطل تھا اور اس کے باوجود کہا کہ تم جو چاہو کرو، تمہارے لیے جنت لکھ دی گئی ہے۔ بیان کیا کہ اس پر عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشک آلودہ ہو گئیں اور عرض کی، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔